الفاتحہ۔ بسم اللہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، خیر المبشرین والمنذرین، مخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید والمصطفی الامجد، ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ علی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا وما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی واشد القوی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، عزاداران سید الشہداء، آفاق و انفس کا پروردگار، قرآن مجید کا 53واں سورہ، سورہ والنجم، کہ ہم نے 5 آیتیں تلاوت کی ہیں کہ قسم ہے مجھے حسین ترین ستارے کی، خوبصورت ترین ستارے کی جو جھکا علی کی چوکھٹ پر، وما ضل صاحبکم وما غوی، ماضی میں بھی کبھی میرا حبیب بہکا نہیں، بھٹکا نہیں، اپنے محور سے الگ نہیں ہوا، کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ بھائی دیکھیے کہ یہاں پر پروردگار عالم نے جب گفتگو کر رہا ہے اپنے حبیب سے، قسم کھا رہا ہے جب، تو اس وقت کی بات نہیں کی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات کی ہے کہ میرا حبیب گزرے ہوئے زمانے میں بھی، اپنے بچپن میں بھی کبھی گمراہ نہیں ہوا ہے، کبھی بہکا نہیں ہے، کبھی بھٹکا نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر اپنے بچپن میں نہیں بھٹک سکتا، کوئی بھی شے اس پر عارض نہیں ہو سکتی ہے، تو آخری وقت میں کیسے بھٹک رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جنہوں نے یہ بات کہی، اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم پوری محکمیت کے ساتھ کہہ رہے تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہیں ہوا، وما ینطق عن الہوی، اور وہ کلام ہی نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں ہے، بولتا تو وہی ہے جو وہی کہتی ہے۔ علمہ، اور اسے پڑھایا، شدید قوتوں والے نے پیغمبر کو علم کس نے دیا؟ کا جو طاقت والا ہے۔ اب تفسیر اٹھا کے دیکھیں، کہ یہاں پر شدید القوہ سے مراد جبرائیل ہے۔ پوری توجہ سے سو، یہ جبرائیل ہے جس نے محمد کو پڑھایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قوت والے نے پڑھایا، مفسرین لکھتے جبریل نے پڑھایا،
بھائی وہ اوروں کا نبی ہوگا جس کو جبریل پڑھائے. ارے جبریل کیا پڑھائے گا ہمارے نبی کو جس کو علی پڑھا رہا ہو. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی یاد ہے نا جب اللہ نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا تو ہے میں ہوں. تو ایک نور نے بڑھ کے آواز دی جبرائیل یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تو ہے میں ہوں؟ جواب دے تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں. یہ پڑھانے والا علی ہے جبرائیل کو. تو پیغمبر کو پڑھا کون رہا ہے؟ کس نے پڑھایا؟ کہا شدید قوت والے نے، یعنی اللہ نے تعالیٰ پڑھایا. ورنہ اگر نہ پڑھایا ہوتا تو یہ نہ کہتا اقرا بسم کا پڑھ. بھائی ہمیں معلوم ہے یہ بچہ لوہا پڑھ لیتا ہے مرثیہ پڑھ لیتا ہے تبھی تو ہم کہیں گے بھائی پڑھو. جو نہیں جانتا ہے اس سے ہم کیوں کہیں گے بھائی پڑھ؟ کیونکہ وہ فوراً ہی کہتا ہے کہ مولانا صاحب پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. آپ کو تو معلوم ہے میں پڑھ نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا ہے تو پڑھ، اس کا مطلب یہ پڑھا ہوا ہے تب اسے حکم دیا جا رہا ہے اب تو پڑھ. اگر یہ بھی بات نہ مانے تو سورہ رحمان پڑھ لیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہمارے یہاں یہ ہے کہ پہلے پیدا ہو پھر وہ بولنا سیکھے پھر اسے تعلیم دی جائے. لیکن یہاں تو عجیب و غریب آئے تھے کہ رہے الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن کا علم دیا، ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے. علم القرآن خلق الانسان، پہلے ہم نے قرآن کا علم دیا اس کے بعد انسان کو خلق کیا. بھائی پہلے علم دیا جا رہا ہے بعد میں خلق کیا جا رہا ہے. لیکن مسلمان ہیں جو ماننے کو تیار ہی نہیں. ہم ماننے کو تیار نہیں. اللہ کہہ رہا نہیں پہلے ایسا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو علی خانہ کعبہ میں یہ نہ کہتا یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. سب پر سند محمد نے لگائی. محمد کو امی کہنے والے یہ سنیں کہ جب اگر محمد نہیں جانتے تھے تو یہ کیسے کہا توریت صاحب توریت سے اچھی پڑھی، زبور صاحب زبیر سے اچھی پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑھی، قرآن مجھ جیسا پڑھا. اس کا مطلب پہلے محمد پڑھے لکھے تھے، وہ جانتے تھے، جانتے ہیں، قیامت تک جانتے رہیں گے. تب تو کہہ رہے ہیں قرآن مجھ جیسا پڑھو، ورنہ قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ہے علی. دلیل سامنے کہ اگر علم لے کے نہ آتے ہوتے تو پھر یہ کیسے؟ جناب عیسیٰ سے جب لوگوں نے جناب مریم سے جب سوال کیا ہے یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن تیری ماں تو ایسی نہ تھی، اموں کا باغیہ، تیری ماں پاک و پاکیزہ تھی، طاہرہ تھی، مطہرہ تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی؟ ابھی تک جناب عیسیٰ بولے نہیں ہیں. ماں نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، وہ اشارت لیلہ اور بچے کی طرف اشارہ کیا. یعنی کیا مطلب تھا؟ میں روزے سے ہوں، بول نہیں سکتی، اس بچے سے پوچھو. سارے عیسائیوں نے کہا یہ بچہ کیا بولے گا، یہ تو ابھی گہوارے میں ہے. جب یہ کہلوا لیا جناب عیسیٰ نے کہ گہوارے کا بچہ بول نہیں سکتا تو آواز دی انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. وہاں طہارت کا سوال تھا، ماں کیا. عیسیٰ اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں.
ایسا ماں کی طہارت کا اعلان کا سنو، مسلمان مانے یا نہ مانے، عیسائی اس بات کو تسلیم کر گئے کہ اگر ماں میں کوئی کمی ہوتی تو یہ بچہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا، کتاب لے کے نہ آتا، نبی بن کے نہ آتا۔ نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے اس کے ماں باپ پاک و پاکیزہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد نبی کہ ماں باپ میں کھوٹ نہیں ہو سکتی، یا نبی جس کی آغوش میں پروان چڑھ جائے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بھائی موسیٰ کو آسیہ نے پالا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ، آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب یہ صندوق بہہ کے آیا ہے اور فرعون نے چاہا کہ اسے نکالے تو صندوق پیچھے ہٹ گیا، اور جب ہاتھ ہٹا لیا تو پھر اپنی جگہ پر آ گیا، بہنے لگا۔ جب پھر ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پھر پیچھے ہٹا۔ آسیہ دیکھتی رہی کہ تو ہٹ میں نکالتی ہوں۔ جیسے آسیہ نے ہاتھ بڑھایا، اب تاریخ کہتی ہے کہ اب وہ گہوارہ جس میں جناب موسیٰ تھے اب وہ پیچھے نہیں ہٹا، آگے بڑھا۔ آسیہ نے نکالا، جب اسے کھول کے دیکھا گیا تو بچہ تھا۔ فرعون نے بچے کو دیکھا، کمر پہ ہاتھ گیا، آسیہ نے کلائی پکڑ لی، کہا ٹھہر، کیا کر رہا؟ کہا یہ وہی بچہ ہے۔ کہا ایسے کیسے وہی بچہ ہے؟ تم نے کتنے بچوں کو قتل کر دیا ہے؟ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اس بچے کو ہم پالتے ہیں۔ راضی ہو گیا، دربار میں آ گیا، پوری توجہ سے سو۔ جس کے گود میں نبی پلے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی لغزش نہیں ہوتی۔ آسیہ دربار میں لے کے آئیں، دائیاں ڈھونڈی جانے لگی۔ موسیٰ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ بہن سبزیاں کھڑی کھڑی دیکھتی رہی، کہا ایک دائی ہے، اگر کہو تو بولا کے لاؤں۔ فوراً ماں کے پاس آ گئی، اماں چلو، بھائی کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ ماں آئی، موسیٰ کو آغوش میں لیا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ موسیٰ ہے، چھوٹا نبی، سردار انبیاء نہیں ہے۔ سردار انبیاء تو ہماری ختم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خاتم النبیین ہے، سارے انبیاؤں کا سردار ہے۔ موسیٰ ایک چھوٹا نبی، جب غیر کا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا تو فخر موسیٰ کسی غیر عورت کا دودھ پینا کیسے گوارا کر لے گا؟ اور پھر زور دیا جاتا کہ دودھ پینے والی ام حبیبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ لے کے گئی تھی تو اس نے محمد کو کیا دیا، بلکہ محمد سے خود پایا ہے۔ تاریخ کہتی کہ ایک طرف سے اس کو دودھ نہیں آتا تھا، جب محمد کو لے کے گئی تو دونوں صحیح ہو گئے۔ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، برکت پھیل گئی۔ تو محمد جو فخر موسیٰ ہے کسی غیر کا دودھ نہیں پی سکتا۔ حلال چاہیے مال نبی کے لیے۔ موسیٰ کی ماں پروان چڑھا رہی ہے، فرعون نے پیار کرنا چاہا، ہاتھ اٹھا، منہ پہ پڑا، چہرہ گھوم گیا کہ او یہ بچہ ہے، یہ ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ تلوار نکال لی، کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو برباد کر دے گا۔ آسیہ آگے بڑھی، کہا کیا غضب کرتا ہے؟ کہا نہیں یہ وہی بچہ ہے۔ کہا اچھا اگر یہ وہ بچہ ہے تو امتحان کر لے۔ کیا کیسے؟ کہا ایک میں لال بھر کے رکھ دے، ایک میں آگ۔ عام بچہ ہے تو آگ بھی اٹھا سکتا ہے، اگر خاص ہے تو آگ کے پاس نہیں آئے گا۔ لا کے رکھا گیا، موسیٰ کو چھوڑ دیا گیا۔ موسیٰ جا رہے ہیں یاقوت کی طرف، معلوم ہے یہ آگ ہے۔
لیکن فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لے اور آگ پہ رکھ دے، آگ اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ دے۔ جبریل آئے، فوراً ہی آگ پکڑی، موسیٰ کے منہ میں رکھی، زبان جلی، توتلے ہوئے، کلیم اللہ کہلائے، ہاتھ جلا، ید بیضا کہلایا۔ ید بیضا کی صفت کیا تھی؟ موسیٰ اپنی مشت بند کر کے بغل میں رکھ کے کھول دیتے تھے تو سورج کی روشنی کم ہو جاتی تھی، اتنی شدت کی روشنی ہوتی تھی ید بیضا میں۔ دو صفتیں اللہ نے دے دی آگ سے جلا کے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پروردگار تیرے دو نبی، ایک ابراہیم دوسرے موسیٰ، موسیٰ کا ہاتھ جلایا، زبان جلا دی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کر دیا۔ پروردگار تیرے دونوں نبی تھے، یا دونوں کو بچا لیتا یا دونوں کو جلا دیتا۔ کہ سنو، مجھے نہ ابراہیم کے نہ جلنے کی فکر تھی، نہ موسیٰ کے جلنے کی فکر تھی، ہمیں فکر یہ تھی کہ ہمارا بندہ کہیں پر بھی ہو زندہ رہے، سلامت رہے۔ موسیٰ نہ جلتے تو جان کو خطرہ تھا، ابراہیم نہ بچتے تو جل جانے کا خطرہ تھا، اس لیے وہ جلنے سے بچایا یا جلا کے بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب کوئی آگ پر ماتم کرتے ہوئے اگر جل جائے تو یہ نہ سوچے کہ میں جلا کیوں، جل گیا تو موسیٰ والا، بچ گیا تو ابراہیم والا، کیونکہ دونوں بھی ہیں ہمارے پاس، دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں، دونوں صاحب صحیفہ ہے۔ موسیٰ کے پاس توریت آئی، ابراہیم کے پاس صحیفہ آیا جسے صحیفہ ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے صحیفہ موسیٰ ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم کو صحیفہ دیا ہے، ہم نے موسیٰ کو صفحہ دیا ہے۔ یہ ہے موسیٰ، پروان چڑھ رہا ہے فرعون کے دربار میں۔ اللہ نے کہا اچھا تم اسے قتل کرنا چاہتے تو تیرے گھر میں پروان چڑھاؤں گا۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ، اس کا وزیر ہارون، پیغمبر السلام کی حیات طیبہ اور موسیٰ کی حیات طیبہ کو اگر ملائے تو سیم ملتی ہے۔ موسیٰ کے 12 نقیب، محمد مصطفیٰ کے 12 امام، موسیٰ کا وزیر ہارون، اس کے بیٹے شبر و شبیر، رسول اللہ کا وصی، اس کے 2 بیٹے حسن اور حسین۔ وہاں ہارون کی بیٹی ام کلثوم، جہاں علی کی بیٹی ام کلثوم۔ اللہ اکبر، مماثلت دیکھیں۔ لیکن بس دونوں میں ایک فرق ہے، موسیٰ کے 12 سردار، 12 نائب جب قوم بنی اسرائیل کو لے کے چلے دریائے نیل پر آئے تو آگے دیکھتے ہیں دریائے نیل ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، کہا موسیٰ کیا دیکھتے ہو، عصا زمین پر مارو۔ موسیٰ نے عصا زمین پر مارا، کہا نکلو۔ کہا موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کام 12 ہے، 12 راستے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ابھی تک دیکھتے ہوئے آئے ایسے ہی دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ موسیٰ کے 12 سردار، سب کا اعتراض، ہم 12 ہیں، 12 راستے چاہیے۔ موسیٰ نے 12 مرتبہ لاٹھیاں ماری، 12 راستے بنائے، دریچے بنائے، کھڑکیاں لگا دی۔ کیوں؟ شرط ہے دیکھتے ہوئے جائیں۔ آگے آگے ہارون ہے، پوری توجہ، پیچھے پیچھے موسیٰ ہے، بیچ میں بنی اسرائیل ہے۔ میں کہوں گا موسیٰ آگے چلو، کہا نہیں، کہا آگے آگے میرا وزیر ہے،
پیچھے پیچھے میں ہوں. جب تک میرا وزیر پانی میں رہے گا میرا لشکر سلامت رہے گا. میرا وزیر پانی سے باہر جائے گا میرا قدم پانی میں ہوگا. جب تک موسیٰ پانی میں رہے گا پانی اذیت نہیں دے گا. ارے اب کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ تم جنت میں جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے. آگے آگے میرا علی ہوگا, پیچھے پیچھے میرا نبی ہوگا. نہ پلے صراط یہاں جلائے گا نہ وہاں جلائے گا. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. یہاں 12 تھے 12 راستے مانگے, یہاں نبی کے 12 امام ہیں, راستہ ایک ہے. اگر کوئی دوسرا ہو تو بتاؤ, وہاں تو مانگ لیا. لیکن یہاں جو ایک کہہ رہا ہے وہی آخر تک 12 کے 12 کہتے ہوئے وہی نظر آتے ہیں. جو ایک نے کہا وہی دوسرے نے بیان کیا. کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا مولا کوئی ایک حدیث بیان کیجئے, تو امام نے کیا کہا, میں نے اپنے باپ موسیٰ سے, موسیٰ نے اپنے باپ جعفر سے, جعفر نے اپنے باپ محمد سے, محمد نے اپنے باپ علی سے, علی نے اپنے باپ حسین سے, حسین نے اپنے باپ علی سے, علی نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فامن من العذاب. لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے, جو اس قلعے کے اندر آ گیا اس نے نجات پائی. یہ کہہ کے محمل کا پردہ گرا دیا, لوگوں کا اصرار بڑھا, جبنا رسول اللہ کچھ اور. امام نے پھر پردہ اٹھایا, بائبل کا پردہ اٹھایا, پھر کہا شرطھا و شروطھا, اس میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. ان تمام شرطوں میں سے انا من شروطھا, ان تمام شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں. یعنی بغیر تم مجھے مانے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک 12 کا دامن نہ ہو. یہی تو وجہ تھی کہ پیغمبر نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین. دوسری جگہ پر ملتا ہے انی تارکم الامرین کتاب اللہ و اطاعتی, انی تارکم فی خلافتین, 2 خلافتیں, ایک میری اطاعت ہے اور دوسرے میری کتاب. چاہے ثقلین کہیں چاہے امرین کہیں یا وہ کہیں, دونوں میں حدیث ایک ہی ہے, صرف لفظ بدلے ہوئے ہیں. یہ تو پیغمبر نے فرمایا 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک میری کتاب ہے, دوسرے میری اطاعت. یا رسول اللہ آپ نے 2 کیوں کہا؟ بتا دیتے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, نماز چھوڑ کے جا رہا ہوں, روزہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, حج چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ نہیں بھائی مثال دے دوں, میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا, ابھی مجلس ختم ہوئی, جب میں جانے لگا میں نے کہا بھائی یہ پنکھا چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ مائک چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ مجمع چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ فرش چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ہر آدمی سوال کر سکتا ہے مولانا صاحب پنکھا چھوڑ کے جا رہے ہو کیا گھر سے لائے تھے, ممبر چھوڑ کے جا رہے ہو کیا گھر سے لے کے آئے تھے, کہا یہ تم مائک چھوڑ کے جا رہے ہو کیا گھر سے لائے تھے, یہ فرش جو چھوڑ کے جا رہے ہو کیا گھر سے لائے تھے. نہیں نہیں میں گھر سے نہیں لایا تھا. کہ تو پھر آپ کو چھوڑنے کا حق کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا میں 2 چیزیں ساتھ ساتھ لے کے آیا تھا, ایک اللہ کی کتاب لے کے آیا تھا, ایک اپنے اہل بیت لے کے آیا تھا, جو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. صلوات و رحمت. یہ میں اپنے ساتھ لایا تھا, اسلام میرے سینے میں تھا, میری اولاد میرے سلم میں تھی. اس لیے پیغمبر نے کہا 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو اپنے ساتھ ساتھ لے کے آئے تھے. کہا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟
کہ اس کو پکڑ لینا، تمسک رکھنا دونوں سے۔ حیات طیبہ پیغمبر میں لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ آج حسبنا کتاب اللہ کہنے والے کتاب پر ہی عمل نہیں کرتے، تو وہاں پہلے اہل بیت کو چھوڑا، پھر قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن ہاتھ میں ہوتا تو وہی کم سے کم پریکٹیکل نہ صحیح تھیوری بتاتا رہتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ویؤمنون بالغیب، کہ قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے، متقین کو دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہوں۔ اب جب غیب پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ تو قرآن نے ہمیشہ تھیوریاں بیان کی ہے، پریکٹیکل دکھانے والا کوئی اور ہے۔ تھیوری قرآن دیتا ہے، آپ اسے پڑھے دیکھیں ہر جگہ پر۔ اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تھیوری ہے، لیلۃ القدر کہاں ہے، کون سی رات ہے، کسی کو نہیں معلوم، وہ تھیوریاں بیان کر رہا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ یہاں پر صبر کے مراد روزہ ہے، یعنی روزہ رکھے، نماز پڑھے، مجھ سے مدد مانگو، میں تمہارے پاس ہوں۔ یہ صبر کے معنی روزہ کہاں سے آئی، یہ کون بتائے گا؟ یہ تھیوریاں ہیں، پریکٹیکل بتانے والا اس کا ماسٹر ہے جس پر نازل ہو رہا ہے، یا قرآن جس کے حوالے کر کے جائے۔ تو عزیزو، یہ پیغمبر نے کہا کہ اسے پکڑ لینا قاعدے سے، متمسک رہنا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کہ کب تک؟ کہ جب تک یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پر نہ آ جائیں۔ پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں، اگر ان دونوں سے ملے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کب تک نہیں ہوں گے جدا؟ کہ جب تک حوض کوثر پہ میرے پاس نہ آ جائے۔ ہے کوئی دلیل کہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوئے؟ ہے، روزے عاشور کے بعد دیکھے، حسین کا سر نیزے پر ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے، دیکھو تم ہمارے جسم اور سر میں جدائی کر سکتے ہو لیکن قرآن اور عطرت میں جدائی نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے، میں نوک نیزہ پر حسین کا ذہن اتنا حاضر کہ سر کٹ جانے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ حسین کیوں کر رہے؟ کہ یہ بتا رہا ہوں جس کے نواسے کا یہ عالم ہو کہ سر کٹنے کے بعد بھی سر کے اوپر، ذہن کے اوپر، عقل کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، اس کے نانا کے ذہن پر شک کرنے والے۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہ ہے اہل بیت، پیغمبر کے اہل بیت کہ شان سے حسین نے بتایا کہ ہمیں دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ عزیزو، یہ حسین وہ نواسا ہے جس کو ایک بار نہیں، پیغمبر نے متعدد بار پہچانوایا ہے۔ بس عزیزو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت ہو چکا، متعدد بار پہچانوایا ہے۔ کبھی کہا حسین منی وانا من الحسین، کبھی کہا ان الحسین مصباح الہدی فی سفینۃ النجا، کبھی کہا ھذا حسین فارفوہ، یہ میرا حسین، اسے پہچانو۔ حسین اگر کسی چیز کے لیے کہے تو جو معصومہ کہہ دے، صدیقہ کہہ دے، بھلے نہ ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، صدیقہ اور صدیق میں ایک فرق ہے۔ صدیق یعنی سچا،
یعنی مجھے آدمی کہے گا کہ یہ صدیق ہے، کیسے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے سنا نہیں ہے، بھائی یہ سچے ہیں، صادق ہے۔ اور صدیق میں، صدیق اسے کہتے ہیں، صادق یعنی جو سچا ہو، صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی زبان سے کہے وہ ہو جائے۔ ایک دلیل، اس کے بعد میں بات مکمل۔ حسنین نے روزے عید کہا اماں میرے کپڑے، کہ میرے لال درزی کے گھر ہیں؟ کہ اماں کون سے درزی کے گھر ہیں؟ کہ بیٹے پریشان کیوں ہو، صبح میں درزی لے کے آئے گا۔ بھائی مدینے میں کہیں نہیں تھے حسنین کے کپڑے، جب آئے نہیں تو ہوں گے کیا، جب دیے نہیں تو آئیں گے کیا؟ شہزادی صدیقہ کہہ رہی بیٹا تیرے لباس درزی لے کے آئے گا، وہ رضوان جنت ہو یا ادریس پیغمبر ہو، جو بھی دروازے پر آیا یہ کہتا ہوا آیا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ یہ صدیقہ تھی کہ اپنی زبان سے کہہ دیا لے کے آئے گا تو لے کے آئے گا۔ یہ ہے حسین۔ اور کسی بھی امام کا کوئی فعل کھیل کھلونا نہیں ہوتا، وہ کھیلتا ضرور ہے ہمارے بچوں کے طریقے سے، لیکن اس کا بھی ایک پس منظر ہوتا ہے۔ کہ یہ حسین سفر کے عالم میں چلتے ہوئے دوسری محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا جو برابر کے قریب میں رہتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ سرزمین کا نام پوچھا، کسی نے ماریا، کسی نے نینوا، نواس رسول پوچھتا رہا، اور کوئی نام؟ ایک ضعیف آگے بڑھا کہ مولا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ ادھر حسین نے آواز دی عباس بس منزل ختم ہو گئی، خیمے یہیں لگا لو۔ کہا کہاں لگاؤں؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا تجھے اختیار ہے۔ یہ کہہ کے وہاں کے لوگوں کو بلایا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ شخص آگے بڑھا، مولا میری ہے۔ حسین نے 12 میل مربع زمین خریدی، 60,000 درہم کی یا دینار کی۔ حسین 60,000 میں 12 میل مربع زمین، اور خرید کے جب قبالہ لکھا جانے لگا، شہزادی زینب کو خبر معلوم ہوئی کہ بھائی نے زمین خریدی ہے، قبالہ لکھنے والا ہے۔ شہزادی نے فوراً خبر بھیجی کہ بھیا یہ زمین میرے اکبر کے نام کر دو۔ امام نے سر جھکا کی آواز دی، بہن زمین اکبر کے نام نہیں ہو سکتی ہے، لیکن 2 گز جگہ ضرور پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قبالہ لکھا گیا۔ لکھنے کے بعد حسین نے کہا یہ زمین تمہارے حوالے ہے، میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ دیکھو یاد رکھنا، جب میں اس سرزمین پر قتل کر دیا جاؤں تو تم لوگ آ کے مجھے دفن کر دینا، اور اگر کوئی بھی میرا زائر آئے 3 دنوں سے اپنا مہمان رکھنا۔ مرد جب جانے لگے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا جا رہے ہو اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دینا۔ عورتیں آ گئیں۔ امام نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے مومنات، میں تمہاری زینب کا بھائی حسین ہوں، دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو انہیں غیرت دلانا، اور اس پر بھی اگر نہ آئے جب تم پانی لینے کے لیے آنا تو ایک ایک مشت ہماری خاک ہمارے جنازوں پر ڈال دینا۔ جب جانے لگے عورتوں سے کہا تم جاؤ، جب جانے لگی تو حسین نے کہا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ حسین نے اپنے دفن کے لیے ہر ایک سے وصیتیں کی ہے۔ بچے آئے تو کہا دیکھو میں تمہارے اصغر کا بابا ہوں، تمہاری سکینہ کا بابا ہوں، اگر تمہارے گھر والے ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئے
تو بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا اور ہماری لاشوں پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں میں نے ختم کیا، 1 سے 1.5 منٹ میرے ساتھ رہے۔ ادھر عباس خیمے نصب کر رہے تھے، اور کا لشکر آ گیا، مزاحمت کی، کہا یہاں سے خیمے ہٹاؤ، یہاں یزیدی خیمے لگیں گے۔ اللہ اتنا سننا تھا، غازی کو غاز آ گیا، قبضے پر ہاتھ رکھا، آگے بڑھے۔ جیسے شہزادے علی اکبر نے دیکھا چچا کو غاز آ گیا ہے، دوڑتے ہوئے خود خیمے کی طرف آئے، تلوار اٹھائی۔ حسین نے کرسی چھوڑ دی۔ اکبر کیا بات ہے؟ کہ بابا اس وقت نہ بولیے، چچا کو جلال آ گیا ہے۔ اکبر اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی چچا سے بد کلامی کرے۔ جزاکم ربکم، اتنا سننا تھا۔ حسین شہزادی زینب کے قریب آئے، علی اکبر برابر سے چل رہے ہیں، عباس بار بار ہاتھ پکڑ کر کے پیچھے کرتے ہیں۔ اکبر آگے مت جا۔ ادھر امام نے فرمایا زینب عباس کو جلال آ گیا ہے۔ زینب نے فرمایا ماں جائے، ارے تم نے عباس کو روکا نہیں؟ کہ بہن اب تک کہتا چلا آیا ہوں عباس کربلا نہیں آئی، عباس کربلا نہیں آئی، اب کیا کہہ کے روکوں؟ اب زینب تو روک۔ ایک مرتبہ آواز دی فضا، جا کے عباس سے کہو زینب بلا رہی ہے، اگر آنے میں دیر ہے تو زینب آتی ہے۔ اتنا سننا تھا، عباس نے سر جھکایا، زمین پر خط کھینچا، سر جھکائے ہوئے قریب آئے۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ کہ عباس خیمے ہٹا لے، ہمیں کیا اس سے نسبت ہے؟ جس میں میرے بھائی کی خیر ہو وہ کام کر عباس۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ظلم ینقلبون۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں بھی کہیں شان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و الحاد کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار تمام علماء اکرام و مراجع اکرام بالخصوص آگئے علی خامنائی، آگئے سستانی کے حفاظت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار بابا میں قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔